بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان اقتدار میں آئے تھے اور انہوں نے پہلی بار 2019 میں امریکہ کا دورہ کیا تھا تو امریکہ یہ بات سمجھ چکا تھا کہ عمران خان ڈکٹیشن لینے والے نہیں ہیں اور ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو امریکہ نے یہ ٹاسک اپنے اتحادی سعودی عرب کو دے دیا تھا، کیونکہ محمد بن سلمان عمران خان کو بہت پسند کرتا تھا اور پاکستان اور سعودی عرب ان دنوں بڑے قریب آ چکے تھے۔ لیکن سعودی عرب کو جب یہ ٹاسک ملا تو پاکستان اور سعودی عرب میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ امریکہ تو 2 ہی دن میں سمجھ گیا تھا کہ عمران خان کو جھکایا نہیں جا سکتا، اس کو اسی طرح ٹریٹ کرنا ہوگا جیسے ہم بھارت کو کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اس نے اپنے دوسرے پتے کھیلنے کی کوششیں کی۔ سعودی عرب کو دیے گئے ٹاسک میں تو وہ ناکام رہا، لیکن پاکستان کو دیے گئے ٹاسک میں وہ کامیاب ہو گیا۔ اینی ویز ہم بات کر رہے تھے سعودی عرب کی۔ سعودی عرب کو تھوڑا ٹائم لگا یہ سمجھنے میں کہ عمران خان کو جھکایا نہیں جا سکتا اور پاکستان کے بغیر چلا بھی نہیں جا سکتا، اور ایک بار پھر محمد بن سلمان اور عمران خان کی دوستی ہوئی۔ عمران خان نے سعودی عرب کو امریکی بلاک سے نکالنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا، اور امریکہ کی جو بڑی دیرینہ پلاننگ تھی سعودی عرب اور ایران کی جنگ کرانے کی، عمران خان نے وہ پلاننگ بھی ناکام کرائی اور سعودی عرب اور ایران کو مذاکرات کی میز پر بٹھا دیا جس پر کوئی یقین بھی نہیں کر سکتا تھا، اور سعودی عرب کو چین کے قریب لے آیا۔ اور پھر جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن بھی آ چکی تھی، جو سعودی عرب کو بلیک میل کرتی تھی، سعودی عرب کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہی تھی، محمد بن سلمان نے دیکھا کہ یہ عمران خان جس کی حکومت بھی مضبوط نہیں ہے، جس کی معیشت بھی بے ساکھیوں پر ہے، لیکن اس کا جگرہ دیکھو، یہ امریکہ کو کیسے آنکھیں دکھاتا ہے اور امریکہ اس سے بات تک نہیں کر سکتا، اور ہم اتنی بڑی معیشت کہ ہمارے بغیر امریکہ نہیں چل سکتا لیکن ہمیں وہ آنکھیں دکھاتا ہے۔ تو محمد بن سلمان نے بھی امریکہ کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی۔ وہ جو بائیڈن جس نے آتے ہی کہا تھا کہ میں نے اگر بات کرنی ہوگی تو میں کنگ سلمان سے کروں گا، محمد بن سلمان سے میرا وزیر خارجہ بات کرے گا، اس جو بائیڈن کو جب مجبور ہو کر محمد بن سلمان سے بات کرنا پڑی تو محمد بن سلمان نے اس کی کال نہیں اٹھائی، اور محمد بن سلمان نے بیان دیا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جو بائیڈن میرے بارے میں کیا سوچتا ہے، یعنی بھاڑ میں جائے امریکہ، ہم اپنے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کیا لگا کہ امریکہ ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ تو یہ ساری کہانی ہم آپ کو اس لیے سنا رہے ہیں کہ جب امریکہ آپ کا کچھ نہیں کر سکتا تو آپ کے سامنے جھک جاتا ہے۔ اسی جو بائیڈن کو آج سعودی عرب کا دورہ کرنا پڑا، اسی محمد بن سلمان کے سامنے جھکنا پڑا، اور محمد بن سلمان نے یہ طریقہ کس سے سیکھا تھا؟ عمران خان سے۔ اور اگین محمد بن سلمان کامیاب کیوں ہوا؟ کیونکہ سعودی عرب میں کوئی بکتا نہیں ہے، کسی کو خریدا نہیں جا سکتا، امریکہ کو غدار نہیں ملے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو صدر جو بائیڈن کے دورہ سعودی عرب کی کچھ تفصیلات بتائیں گے۔ ویڈیو کے سیکنڈ ہاف میں آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے محمد بن سلمان نے جو بائیڈن کو سنائی ہے، کس طرح سے اس کی دھجیاں اڑائی ہیں۔ جو بائیڈن سعودی عرب سے بھی ذلیل ہو کر گیا اور وہاں جا کر اپنے ملک میں بھی ذلیل ہو رہا ہے۔ اور سب سے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ سعودی عرب نے کس طرح سے امریکہ کو کہا ہے کہ اگر آپ عزت چاہتے ہیں تو دوسروں کی عزت کرنا سیکھیں، یہ جو آپ کا رویہ ہے یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ سب سے پہلے تو امریکہ میں وائٹ ہاؤس کے باہر اور سعودی سفارت خانے کے باہر بھرپور احتجاج ہوا، کیونکہ صدر جو بائیڈن نے واضح طور پر سعودی عرب کے ساتھ تعلقات میں انسانی حقوق کے تحفظ پر زور دیا تھا۔ احتجاج کرنے والے سماجی کارکنوں کا کہنا تھا کہ اب صدر جو بائیڈن بدلتے حالات کے پیش نظر سیاسی حقیقتوں کے سامنے جھک گئے ہیں، اور جو بائیڈن کو خارجہ پالیسی کے حوالے سے اپنی اقدار پر مبنی ساکھ کھونے کا خطرہ ہے۔ سماجی کارکنوں کا کہنا تھا کہ صدر جو بائیڈن، امریکی انٹیلیجنس کا یہ ماننا ہے کہ جمال خاشقجی کا قتل محمد بن سلمان کے کہنے پر ہوا، پھر آپ ان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کیوں گئے؟ اور اب یہ سارے کا سارا قصور صدر جو بائیڈن کا ہے، کیونکہ اس نے سعودی عرب کو دباؤ میں لانے کے لیے جمال خاشقجی کے قتل کے معاملے کو اتنا اٹھایا کہ اب امریکی عوام سوال پوچھ رہی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ بھارت میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، ایک صحافی کا قتل یہ تو بڑی چھوٹی سی بات ہے، لیکن اگر جو بائیڈن بھارت کا دورہ کرے تو کوئی احتجاج نہیں ہوگا، کیونکہ صدر جو بائیڈن نے اس معاملے کو اٹھایا ہی نہیں ہے، اپنی عوام کو اس طرح سے بتایا ہی نہیں ہے۔ اب BBC کی رپورٹ بتاتی ہے کہ صدر جو بائیڈن کی پالیسی میں تبدیلی کیوں آئی۔ ان کا کہنا ہے کہ روس کے یوکرائن پر حملے نے جو بائیڈن کو اپنی پالیسی تبدیل کرنے پر مجبور کیا۔
اس کی سب سے بڑی وجہ تیل کی بڑھتی قیمتیں تھیں۔ امریکہ نے سعودی عرب سے درخواست کی تھی کہ عالمی سطح پر تیل کی قیمت کم کرنے کے لیے وہ مزید پیداوار بڑھائے، اور سعودی عرب نے امریکہ کی یہ درخواست کس طرح سے مسترد کی تھی وہ ہم نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا تھا۔ اس کے بعد برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے بھی جا کر محمد بن سلمان کی بڑی منت سماجت کی تھی، لیکن سعودی عرب نے ان کی بھی نہیں مانی تھی۔ لیکن جو بائیڈن کے دورے سے کچھ ہی روز پہلے عالمی سطح پر تیل کی پیداوار کی نگران تنظیم اوپیک پلس نے، جس کا سعودی عرب سربراہ ہے، تیل کی معمولی پیداوار بڑھانے کی منظوری دے دی تھی۔ تو سعودی عرب کے سامنے جھکنے کا جو سب سے بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم روس پر تیل کی پابندیاں لگانے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے عالمی سطح پر جو تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، اگر سعودی عرب تیل کی پیداوار بڑھا دیتا ہے تو ہم روس پر آسانی سے پابندی لگا سکیں گے۔ لیکن سعودی عرب کی قربتیں اس وقت امریکہ سے زیادہ روس کے ساتھ ہیں۔ جو بائیڈن نے اپنے دورے کے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ وہ اسرائیل کی درخواست پر یہ دورہ کرنے جا رہے ہیں، اور اسرائیل کے خطے میں مکمل طور پر مربوط ہونے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ پہلے وہ اسرائیل گئے اور ان کی فلائٹ اسرائیل سے سعودی عرب لینڈ ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اس دورے کا ایک بڑا مقصد سعودی عرب کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات کو معمول پر لانے میں مدد کرنا ہے، جس میں اسرائیل کے عرب دنیا کے ساتھ قریبی سیکیورٹی تعلقات پر زور دیا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد ایران اور اس کے اتحادیوں کے میزائلوں کے خطرے سے نمٹنے کے لیے فضائی دفاعی نظام کو مربوط کرنا ہے۔ ایران کے جوہری معاہدے کو بحال کرنے کی کوششوں، ایران کی تیزی سے بڑھنے والی جوہری پروگرام، اور ایران کے حمایت یافتہ یمن کے حوثی اتحادیوں کی جانب سے علاقائی میزائل حملوں میں اضافے کے باعث اس منصوبے کو تقویت دینا ہے۔ جو بائیڈن نے اپنی سیاسی ساکھ کو بچانے کے لیے کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے جمال کاشقجی کے قتل کو ڈسگسٹنگ کہا۔ محمد بن سلمان نے کہا کہ سعودی عرب نے ایک رسپانسبل کنگڈم ہوتے ہوئے اس معاملے پر فوری ایکشن لیا، جو اسے کرنا چاہیے تھا اس نے سب کچھ کیا۔ اس کے بعد کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے جو بائیڈن سے کہا کہ ڈسگسٹنگ تو وہ تھا جو آپ نے عراق میں کیا۔ آپ کو یاد ہے آپ نے عراق میں ابو غریب کے جیل میں کس طرح سے ہیومن رائٹس کی دھجیاں اڑائی ہیں۔ پھر محمد بن سلمان نے کہا کہ ڈسگسٹنگ تو وہ تھا جو آپ نے 2021 میں افغانستان میں ڈرون اٹیک کیا، جس میں ایک پوری فیملی ہلاک ہو گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ US has shown historically what it hold itself accountable for and the kingdom has done exactly the same۔ محمد بن سلمان نے کہا a core value for the kingdom based on our Islamic beliefs and our Arab heritage۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ہیومن رائٹس کا خیال جتنا مذہب اسلام نے رکھا ہے اتنا کوئی بھی نہیں رکھ سکتا۔ ہمیں اپنی ویلیوز پر فخر ہے، ہمیں اپنے اسلام پر فخر ہے۔ آپ اپنی ویلیوز ہم پر امپوز نہیں کر سکتے، جبکہ آپ کا ریکارڈ ہے کہ آپ نے ہر جگہ ہیومن رائٹس کی دھجیاں اڑائی ہیں، اور آپ ہماری طرح کی کنٹریز کو ٹارگٹ کرتے ہیں جہاں پہ انسانی حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن آپ ہمیں بدنام کرتے ہیں۔ محمد بن سلمان نے کہا the only way we are going to work together is if we respect each other۔ ہم تبھی مل کر کام کر سکتے ہیں جب ہم ایک دوسرے کی عزت کریں گے۔ اگر امریکہ کو عزت چاہیے تو اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کی عزت کرنا سیکھے۔ ہر ملک کی سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے اور اسے اپنی ویلیوز دوسرے تمام ممالک سے افضل لگتی ہیں، لیکن وہ یہ نہیں کر سکتا کہ اپنی ویلیوز کو دوسرے ممالک پر مسلط کرے۔ تیل کی پیداوار کے معاملے پر محمد بن سلمان نے کہا کہ ہمارے پاس تیل کی کمی نہیں ہے لیکن ریفائنریز کی کمی ہے، اور اس طرح کے فیصلے اوپیک میں کیے جاتے ہیں۔ یہ ہم آپ کے کہنے پر تیل کی پیداوار نہیں بڑھا سکتے۔ اور ہیومن رائٹس کی وائلیشن پر سعودی وزیر خارجہ پرنس فیصل نے کہا کہ اگر آپ کو واقعی میں ہیومن رائٹس کی فکر ہے تو آپ کو سب سے پہلے اسرائیل کی طرف اپنی آنکھیں کھول کر دیکھنا چاہیے۔ اگر آپ کو کچھ دکھائی دیا، اگر آپ نے ریئیکٹ کیا تو ہم کہیں گے ہاں واقعی میں امریکہ کو انسانی حقوق کی بڑی فکر ہے۔ تو ناظرین، اس ویڈیو کو بنانے کا آپ کو یہ انفارمیشن دینے کا جو سب سے اہم مقصد تھا، ایک تو جو بائیڈن کا دورہ سعودی عرب ویسے ہی بہت اہم تھا، ایک اہم خبر تھی، آپ کو اس کی ڈیٹیل دینی ہی تھی۔ دوسرا مقصد آپ کو یہ بتانا تھا کہ جب ساری قوم اپنے ملک کی عزت کے لیے ایک ہو کر کھڑی ہو جاتی ہے تو امریکہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آپ کو شروع سے لے کر آخر تک بتایا کہ کہاں کہاں سے امریکہ نے سعودی عرب کو دبانے کی کوشش کی اور پھر کس طرح سے جو بائیڈن کو ذلیل ہونا پڑا، سعودی عرب کے سامنے جھکنا پڑا،
وہاں سے بھی ذلیل ہو کر گیا اور اپنے ملک واپس گیا، وہاں بھی ذلیل ہو رہا ہے، کیونکہ ان کے ذہن میں بھی اس نے یہی بٹھایا تھا کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ تعلقات نہیں بہتر کریں گے کیونکہ وہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں۔ اگر امریکہ واقعی میں انسانی حقوق کا فکر مند ہوتا تو اپنی عوام کو بھارت کا بتاتا، اسرائیل کا بتاتا، لیکن اس کا پلان دباؤ ڈالنا تھا پاکستان پر، سعودی عرب پر، چین پر۔ ہر جگہ وہ ناکام ہوا، صرف پاکستان میں کامیاب ہوا کیونکہ یہاں غدار مل گئے تھے۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔